ہم تو اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، اللہ کے بندوں کے لیے میدان عمل میں ہے، تو ہماری محنت کیسے رائے گاں جا سکتی ہے؟ اسی اعتماد کے ساتھ، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ محنت کریں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو انفرادی طور پر بھی کامیاب کرے گا اور اجتماعی طور پر بھی کامیاب کرے گا۔ ہمیں بیسٹ نیٹو بننا ہے، ہمیں اپنے کردار کو بہترین بنانا ہے۔ جب ہر فرد اپنا کردار بہترین بنانا شروع کر دے تو پھر اسی طریقے سے قوم بنتی ہے۔ ابھی ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک ہجوم کی شکل میں ہیں، اور جس دن ہم قوم بننے کی طرف رواں دواں ہو گئے تو پھر حقیقی تبدیلی وہ ہمارا مقدر ہے، اور اس پاک دھرتی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 4 سال میں وہ بہترین آپ تبدیلیاں دیکھیں گے، اور اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد ہماری حامی ناصر ہے۔ بیسٹ نیشن انسٹیٹیوٹ کے جو چیئرمین ہیں، جو رخ رواں ہیں، میری مراد جناب الفت رسول صاحب، میں آپ کی بھرپور تعلیوں میں، اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ کھڑے ہو کر آپ استقبال بھی کریں، تو میں الفت رسول صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ زوردار کلیپنگ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے گرمی کے موسم میں پسینے سے شرابور ہو کر آپ بہترین قوم کی تشکیل کے لیے آج کا یہ پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے اس میں آپ پوری دلچسپی کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عزم ارادے کو اور مضبوط کرے، اور اسی عزم ارادے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے حالات بدلتا ہے اور عام آدمی سے اسے ایک بہترین قوم بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ جب ہمارا مالک اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو تو ہم یقیناً بہترین ہیں۔ ہم اگر کنفیوز ہیں تو اپنی حماقتوں، اپنی منافقتوں اور اپنی خود غرضیوں کی وجہ سے بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور اپنے اس عظیم ملک پاکستان کے لیے بھی ہم خطرناک بنتے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ میں اس وقت جتنے بھی لوگ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ اس پاک دھرتی میں نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہر چیز وافر موجود ہے۔ جسٹ اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، سیولائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاص کے ساتھ اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی دھرتی ماں انشاءاللہ تعالی، یہ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن نے جو انیشیٹو لیا ہے، جو عزم ارادہ کیا ہے، اگلے 3 سال میں انشاءاللہ تعالی جو پچھلے 70 سال میں کسی بھی وجہ سے نہیں ہو سکا، وہ واضح یہاں پر اس کے پھل پھول اور اس کی جو خوشبو ہے اور اس کی فروٹس ہیں، وہ عام آدمی اور اس کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اسے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور خوشحالی کی زندگی بھی بسر کر رہے ہوں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کون سی جادو کی پڑیا ہے، یا ایسا کون سا آپ عمل کریں گے کہ جس سے یہ ہوگا۔ یہاں تو حکومتوں سے کچھ نہیں ہو سکا۔ حکومتوں نے جو کچھ کیا، جو اچھا کیا، ہم انہیں سلیوٹ کرتے ہیں۔ جو اچھا نہیں کر سکے ان کے جواب دو وہ ہیں۔ ہمارے پاس کسی پر نہ تنقید کرنے کا ٹائم ہے، نہ احتجاج کرنے کا ٹائم ہے۔ ہمیں صرف اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ اپنی قبر میں جا کر ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور انرجی کے مطابق ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے تو ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ جناب ڈاکٹر سید عامر ہاشمی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں ایسے ہیرے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ جب سے میں نے جو بہترین نیٹو ہیں اللہ سے مانگنے شروع کیے ہیں، تو وہ خود چل کر بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم پر جڑ رہے ہیں، اور جب بہترین لوگ کسی پلیٹ فارم پر جڑنا شروع ہو جائیں
تو پھر اس کی کامیابی کو اور اس منزل کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ جتنے بھی لوگ اس وقت بیسٹ نیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، اور وہ جس انداز میں بھی اپنے جنون میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں محاذ پر جو بندہ ہے یا فلاں جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، مجھے بھی پتا ہے، لیکن اس کے جذبے کو میں دیکھتا ہوں، اس کی انتھک محنت کو دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہمیں خامیاں کوتاہیاں رہتی ہیں۔ ڈے بائی ڈے جب ہم ورکنگ میں آتے ہیں تو ہم تراشے جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد سے جہاں پر وہ جید صحابہ جو مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی، درجنوں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہی پھر خالد بن ولید بن گئے۔ تو ہم اس امید سے میدان عمل میں ہیں کہ نوک فرق سنوارنے سے سنورنے سے جب ایک منزل ایک راستے کی طرف منزل کی طرف روان دواں ہوتے ہیں تو کسی وقت بھی اللہ کی مدد آتی ہے اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور ہمیں ڈبل خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ساتھی اور بہترین ہو گیا۔ تو ہم بہترین ساتھیوں کی تلاش میں بھی ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی بہتری اور ان کی بہترین پرفارمنس کے لیے بھی ہم جو ہے پر امید ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ میں اب آپ سے بیسٹ نیشن کے ویژن اور مشن پر بات کروں گا کہ ہم کرنے کیا چلیں، یہ کیسے ہوگا، یہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جس سے جناب وہ جو حکومتیں نہیں کر سکی ہم کریں گے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ ہماری نیت، ہمارا اخلاص اور اپنے رب پر اعتماد اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کا جو ہمارا عزم ہے وہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمارا 3 نکاتی ایجنڈا ہے: تعلیم دوست، صحت دوست اور انسان دوست۔ اس کے نیچے 12 پروگرام ہیں، 4 تعلیم دوست کے، 4 صحت دوست کے اور 4 انسان دوست کے۔ پہلے فیز میں ہم تعلیم دوست کے 4 پروگراموں کو لے کر چل رہے ہیں، صحت دوست اور انسان دوست پر کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دسمبر تک ہم یہ تعلیم دوست کے جو پروگرام ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں علاقوں میں یونین کونسل میں یہ نافذ العمل ہو چکے ہوں گے۔ پچھلے 1 سال میں جو ہمارا ایکسپیرینس تھا، جو ہم ٹیسٹ سیریمنی کر رہے تھے، جو 1 سال پہلے اخروٹہ سیدہ میں ہم نے ایک سینٹر کھولا، تو یہ ہماری جو ریہرسل تھی، ہمارا جو صحیح ٹائم شروع ہوا ہے وہ جو ورکنگ کا وہ 23 مارچ 2023 سے شروع ہوا ہے، اور 23 مارچ 2025 تک انشاءاللہ تعالی ہم اس مشن کو پورے پاکستان میں کمپلیٹ کرنے کا عزم ارادہ رکھتے ہیں۔ میرے رب کی مدد سے یہ 3 سال بہت تھوڑے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس کے آس پاس جا کر ہم پاکستان کی 12,000 یونین کونسل کو ہم انشاءاللہ تعالی آن بورڈ لیں گے۔ یہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ ہم بہت ناتواں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے دسمبر تک ہمارا 100 یونین کونسل کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پچھلے 9-10 ماہ میں ہماری 8ویں یوسی ہے جس پر ہم آغاز کر رہے ہیں، لیکن اگلے 2 ماہ میں تقریباً 12 یونین کونسل پر ورکنگ اس وقت پائپ لائن میں ہے، تو 12 سے 14 یونین کونسل جو ہے اس میں ہمارے پروگرام شروع ہو جائیں گے، اور دسمبر تک یہ 100 کا ٹارگٹ ہمارا پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب اسے رول ماڈل بن جائیں گی تو پھر آگے پھر اللہ کی مدد سے ڈیلی 10 جگہ جو ہے یہ ہمارے سینٹرز کے افتتاح ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت تعلیم دوست جو ہمارا پروگرام ہے اس کے جو 4 پروگرام ہیں ان میں سے ایک پر آپ کو صرف IT کے پروگرام پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ یہ اس ایک پروگرام سے انشاءاللہ تعالی اگلے 3 سال میں پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ باقی 11 پروگرام کو اس کے ساتھ ملٹیپل کر لیں تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ پاکستان میں کیا خوبصورت تبدیلی آئے گی، اور یہ سب کچھ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جب یہ پروگرام بھرپور طریقے سے چل رہے ہوں گے تو جو بھی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں فالو کرے گی، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں جب کوئی کارکردگی ادارہ دکھا رہا ہو تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ پھر اس کو فالو اپ کرتی ہے۔ یہ جو ہمارے بیسٹ نیشن IT سینٹرز ہیں یہ بظاہر تو ہم عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر لیبز ہیں، یہ بن رہی ہیں، پہلے بھی اسکولوں میں موجود ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا، اس کی میں اصل روح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس علاقے میں جس یوسی میں ہم یہ بیسٹ نیشن IT سینٹر کھولنے کے لیے پرعزم ہیں، ہمارا ٹارگٹ ہے میٹرک سے ماسٹر تک جو ڈگری ہولڈرز بچے بچیاں گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، جو کہ جتنے بھی ڈگری ہولڈرز ہیں
ان کا 90% بنتے ہیں جو جاب لیس ہیں. 90 سے 92% جو ہمارا سروے ہے کہ جن کے پاس ڈگری ہے وہ گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں اور مایوسی کے عالم میں ہیں. اپنے والدین کے لیے بھی درد سر ہیں اور اپنی ذات کے لیے بھی وہ بے چین ہیں. ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم ان بچیوں کو جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے جائیں گے ان کو ہم نے پروفیشنل ٹریننگ دینی ہے. ہمارے 8 سے 12 پروگرام اس وقت جس پر ہم ورکنگ کر چکے ہیں. اس وقت پہلے 8 سے اب 12 ہو چکے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں. جو ہماری IT سٹی لاہور میں اوپن ہونے جا رہا ہے وہاں سے آن لائن جو بہترین جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں وہ ڈیلی کلاسز وہاں سے بھی آئیں گی. جو ہمارا لوکل انسٹرکٹر ہوگا وہ فزیکلی دے رہا ہوگا اور جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں ان کی بھی ایجوکیشن ہے, ان کا بھی جو ویژن ہے یا ان کا جو سکل ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو رہی ہوگی اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو رہا ہوگا. تو جس علاقے میں یہ ہمارا IT سینٹر کھل جائے گا اگلے 3 سال میں ہمیں یقین ہے کہ اس کو ہم سکل دینے کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے اور جس بچی کے پاس سرٹیفکیٹ چلا جائے گا اس کو جاب دلوانا, اس کو روزگار دلوانا وہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہماری بیٹی ہے, وہ ہمارا بیٹا ہے, وہ ہمارے بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کا جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ بھی کریں گے اور ان کو جاب بھی دلوائیں گے. اور نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر یہ نیکسٹ ہمارے جو پروگرام ہوں گے جب IT سٹی شروع ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جنہیں سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے آن بورڈ لیں گے اور وہ گھر بیٹھے بیٹھائے اتنا بہترین روزگار کما سکیں گے کہ انہیں کہیں کسی آفس میں جا کر نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہر گھر میں خوشحالی آئے گی, وہ کسی کے دستے نگر نہیں ہوں گے. ہر بچہ بچی محنت کرے گا اور اپنا کردار ادا کرے گا معاشرے میں. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ پاکستان میں اتنی فراوانی سے آئے گا کہ ہماری حکومتوں کو بھی جو خزانے خالی ہو چکے ہیں ان میں بھی ہم مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اپنی ملک کی معیشت کو بھی ہم بہتر کریں گے اور اپنے نوجوانوں کی معیشت کو بھی بہتر کریں گے. تو یہ ایک دیوانے کا خواب بظاہر لگتا ہے لیکن ہم اس پر پوری طرح پلاننگ کر چکے ہیں. پوری طرح اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تعاون سے میری بیٹیاں اور میرے چھوٹے بھائی جو اس وقت یہ سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں پچھلے جو 2 سیشن میں اس حوالے سے اتنے بیک اپ نہیں مل سکا. اب آنے والے وقت میں آپ کو جب IT سٹی کا ہمارا آغاز ہو جاتا ہے آپ کو گھروں میں بیٹھے ہوئے بھرپور بیک اپ ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ معاشرے کے باوقار اور کامیاب نوجوان بنیں گے. اور آپ اپنے آپ سے ہماری اتنی ہی گزارش ہے کہ جس گلی میں جس محلے میں آپ کی رہائش ہے وہاں پر آپ نے بیسٹ نیشن کے پیغام کو ہر گھر میں پہنچانا ہے. اپنے جو بڑے سینئر سٹیزن ہیں ان کی آپ نے تکریم کرنی ہے, اپنی ماؤں کی اور معاشرے کے باقی لوگوں کو آپ نے سرو کرنا ہے اور وہ آپ کو سرو کریں گے اور ایک بہترین معاشرہ وہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جو باقی صحت کے پروگرام ہیں اور کسان دوست پروگرام ہے اس کے 12 پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ تقریب میں اس پہ بات ہوگی. ہماری ویب سائٹ پر, ہمارے فیس بک پر اور ہمارے اس وقت 3 چینل بیسٹ نیشن کے بیسٹ نیشن نیوز, BNO قرآن اور BNO ہیلتھ اس وقت آن لائن ہیں. ان پہ بھی آپ کو جو ہماری تمام کارکردگی وہ نظر آئے گی. اور اگلے 3 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے 12 پروگرام کے 12 چینل بھی ڈیلی اپ ٹو ڈیٹ آپ کو دے رہے ہوں گے. ان سے آپ جڑے رہیے, اس سے آپ کو بیسٹ نیشن کے ویژن اور مشن کے بارے میں کمپلیٹ آگاہی ہوگی. تو میرا آخری جو پیغام آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا, ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. اور اللہ کے فضل سے جو نوجوان, جو افراد اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, اپنے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں, انہیں دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی. اور جو ہم اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ویسا ہی گمان کرتا ہے کیونکہ میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مشفق ہے. اور ایک شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا آپ کے نظر کرنا چاہوں گا. یہ بظاہر تو آپ نے سب نے سنا ہوگا لیکن اس پر غور ضرور کیجیے گا اور اس کو گاہے بگائے آپ بولتے بھی رہیے گا, سنتے بھی رہیے گا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.
ہر فرد اپنے حصے کا کردار ادا کرے گا تو اس پاک دھرتی کے عوام کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا. اس میں اکثر اس شعر کو اس انداز میں پڑھتا ہوں. مالی دا کم پانی لانا بھر پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا. میرا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ وہ لاوے ہی لانا. جو میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, میں نے اس کے مطابق اس کو کہتا ہوں. جب اللہ ان کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے, جو اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے, اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ہم تو اللہ کو مان کر, اللہ کی مان کر, اللہ کے بندوں کے لیے میدان عمل میں ہیں, تو ہماری محنت کیسے رائے گاہ جا سکتی ہے. اسی اعتماد کے ساتھ, اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ محنت کریں, اپنے حصے کا کردار ادا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو انفرادی طور پر بھی کامیاب کرے گا اور اجتماعی طور پر بھی کامیاب کرے گا. میں آخر میں جناب مرزا آصف صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے, بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور میں جناب سید اعجاز شاہ صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ جو آغاز ہوا وہ اخروٹہ سیدہ سے, ان کے سکول سے ہوا, اور آج کے ہمارا یہ اسپرٹ سکول ہے اس میں جناب آپ سے بھی اور آپ سے بھی جناب مرزا عبدالشکور صاحب جو ہے, ان کی گفتگو آپ نے خود سنی. انتہائی نفیس انسان ہے, انتہائی مخلص انسان ہے. میری جب بھی بات ہوئی ہے مجھے سکون ملا ہے. ایسے افراد کی اس معاشرے میں کمی نہیں ہے, لیکن شاید وہ بیک اینڈ پر ہیں, اس لیول پر پذیرائی نہیں مل رہی. بیسٹ نیشن کا کردار ہے, بیسٹ نیشن کا یہ عزم ہے کہ ایسے ہیروں کو آگے فرنٹ پر لانا ہے. اور چونکہ ہم نیچے سے شروع کر رہے ہیں, نیچے سے اوپر تک جا رہے ہیں, یہ پہلا پاکستان میں پلیٹ فارم ہے جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے, تو جو ہیرے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے اوپر یو سی لیول سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے سٹی, تحصیل, ڈسٹرکٹ, انہوں نے فیڈرل لیول پر جانا ہی جانا ہے. اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ آنے والے وقت میں یہ وہ وحید پلیٹ فارم ہوگا جس کے سامنے کوئی دیوار نہیں بن سکے گا. انشاءاللہ جتنی بھی طاقتیں ہیں جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ چینجر ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یا تو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوں گی یا پھر ہاتھ باندھ کر وہ بیک اپ میں ہوں گی. کیونکہ ہم میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, ہمیں کوئی اسلام آباد نہیں چاہیے, ہمیں کوئی صدارت وزارت نہیں چاہیے. ہمیں سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اور اللہ سے ہم پر امید ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نوازنا ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. مومن کا جو ایمان ہے, جو کردار ہے, اس لیول پر ہوتا ہے. ہم اپنے ایمانوں کو, اپنے کرداروں کو مضبوط کریں تو کامیابی ہمارا مقدر ہے. تو اس مشن کا حصہ بنے, اور آنے والے وقت میں جن کو ہم جو اسناد دے رہے ہیں ان سے کے ذمے لگائیں گے کہ جس گلی میں ان کی رہائش ہے وہاں کا ایک سروے فارم دیں گے, جس میں جب وہ سروے آپ فل کر کے دیں گے تو اس میں پھر وہاں کا آپ کو ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ کو رہنما کی حیثیت بھی دیں گے. ہمارے اس مشن میں کارکن کوئی نہیں ہے. ہمارا جو آخری ایریا لیول پر جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کو ہم نے بیسٹ نیشن لیڈرز کا خطاب دیا, یا ہمارے بیسٹ نیشن کوآرڈینیٹر ہیں, یا بیسٹ نیشن چیف پیٹرنز ہیں, یا ہمارے ایڈوائزرز ہیں. ہم نے جو بھی عزت کے مقام ہیں وہ سب کو دے رہے ہیں, اور سب سے چھوٹا جو ڈیزیگنیشن ہے وہ بیسٹ نیشن لیڈر کا ہے, جو کہ ہر جو ہم سے جڑا ہوگا اس کو ہم دیں گے. تو ہمارا ایک لائن میں آپ کو آج دینا چاہتا ہوں, اس کو بیسٹ نیشن سے جڑا ہوا ہر بچہ, ہر بچی, ہر سینئر سٹیزن, ہر میری بہن, میری ماں, اس کو یاد رکھے, بیسٹ نیشن بائی بیسٹ نیٹیوز. ہمیں بیسٹ نیٹیو بننا ہے, ہمیں اپنے کردار کو بہترین بنانا ہے. جب ہر فرد اپنا کردار بہترین بنانا شروع کر دے تو پھر اسی طریقے سے قوم بنتی ہے. ابھی ہم قوم نہیں ہیں, ہم ایک ہجوم کی شکل میں ہیں, اور جس دن ہم قوم بننے کی طرف رواں دواں ہو گئے تو پھر حقیقی تبدیلی وہ ہمارا مقدر ہے. اور اس پاک دھرتی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 4 سال میں وہ بہترین آپ تبدیلیاں دیکھیں گے, اور اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد ہماری حامی نصر ہے. کیونکہ ابتدا میں جو ہی میں نے اکھاڑا اپنے ڈسٹرکٹ سے شروع کیا, سیالکوٹ سے شروع کیا, لاہور میں بعد میں کام شروع ہوا, تو اس لیے سیالکوٹ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب سابقہ کارکردگی کو کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان دلوں میں کتنا تیل ہے. ہم نے رحمان فاؤنڈیشن جو میرا ادارہ ہے آج سے 20 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی.
3 डायलिसिस मशीनें जो अल्लाह ने हमें बसात दी थी, किसी से 1 रुपया लिए बगैर मैंने और मेरे साथी डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब ने हमने लाहौर में लगाई, और 2 साल तक किसी से 1 रुपया हमने डोनेशन नहीं लिया और ना किसी ने दिया हमें। अपनी मदद आपके तहत हम उनको चलाते रहे, बहुत सारी बातें भी सुनते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 8 शहरों में 90 डायलिसिस मशीनों की मदद से रोजाना 250 लोगों के फ्री डायलिसिस। हुकूमत पाकिस्तान के बाद अगर कोई अदारा डायलिसिस के मद में सर्व कर रहा है तो वो रहमान है। ये उस मालिक का करम है, हमारी क्या औकात है। आपके सियालकोट में हमने तो 3.5 साल पहले हमें जब पता चला कि यहाँ से लोग हमारे इस्लामाबाद सेंटर में भी जा रहे हैं, जेलम सेंटर भी जा रहे हैं, लाहौर में भी आ रहे हैं, तो हमें पता चला कि यहाँ मरीज बहुत हैं, तो हमने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया। 4 मशीनें लगाई हमने जो लाहौर से अपने सोर्सेज यहाँ पर मुंतकिल किए। 3 साल तक 1 रुपया डोनेशन सियालकोट से नहीं ली। 3 साल तक सियालकोट में हमने पूरे अज़्म इरादे के साथ हमने सर्व किया। अभी 6-8 महीने पहले जो सलीम बरियाल साहब ने उन्होंने रिलाइज़ किया, तो वो मंथली 3 लाख की जो है वो किटें फराहम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारे जो मेन डोनर्स हैं वो अदारे हैं जो ऑलरेडी अपने वेलफेयर के अदारे चला रहे हैं। आपने तारक मुगल साहब का नाम सुना होगा, जो लाहौर में आई हॉस्पिटल चला रहा है, करोड़ों रुपया उस पर लगा रहा है। वो हमारा मेन डोनर है, 8.5 लाख रुपए की मंथली डायलिसिस किट्स दे रहा है। एक अदारे के लिए इससे बड़ी और गारंटी क्या होती है कि एक जो खुद वेलफेयर का अदारा चला रहा हो वो उस अदारे का डोनर बन जाए। तो ये बड़ी सादा सी मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। बाकी हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, आपकी मुशावरत इस्लाह के हम तालब हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से मैं कहता हूँ आज गवाह बन जाएं, ये उल्फत रसूल जो नाचीज़ आपके पास आया है ये बिल्कुल इखलास के साथ आया है और अज़म होके आया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है जो बेहतरीन कौम बनाने का ख्वाब जो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह से लेकर क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ने उसकी तकमील की, और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ने अपने हिस्से का किरदार अदा किया। और मेरे लिए ये भी बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने 7-8 साल मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ काम, और मेरे लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र है। मुझे हमेशा उन्होंने छोटा भाई कहा, इतना प्यार दिया। और ये जो बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने लाया हूँ, इसकी बुनियाद रखने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कलीदी किरदार। उस मिशन की तकमील के लिए अल्लाह ने उन्हें तो बुला लिया, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत दे, लेकिन आपका ये भाई, आपका खादम आपके साथ है, आपकी साथ और आपकी रहनुमाई का तालब है। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह ताला आपको खुशम रखे। और अभी जो हमारे अखरोटान सजदा के जो 2 सेशन, 1 सेशन के हम सर्टिफिकेट पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अखरोटान सजदा में, जिसमें हमारे फिल्म स्टार शाहिद हमीद साहब जो हमारे चीफ एम्बेसडर भी हैं, जो आर्टिस्ट जो हमारे हैं उन वाले से, उनके हाथों से हमने दिलवाए। और आज 2 सेशन के जो 20 बच्चे और बच्ची हैं उनको अभी सर्टिफिकेट आपके सामने दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला 4था सेशन भी अगले चंद हफ्तों में कंप्लीट होने वाला है। अगली जुस्सी में इफ्तिताह होगा, इंशाल्लाह ताला उनको भी सर्टिफिकेट देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश करम रखे। अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी अवाम को एक बेहतरीन कौम बनाने का मिशन। हमारा नस्बुल आइन अतात अल्लाह और रसूल की खिदमत मखलूक की। हमारा अज़्म हर इलाके में तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त प्रोग्राम्स का आगाज़। हमारा मकसद एक बेहतरीन कौम की तश्कील और आम आदमी को बुनियादी सहूलतों और रोज़गार की फराहमी। हमारी मंजिल तालीम याफ्ता, सेहतमंद, इंसान दोस्त और खुशहाल पाकिस्तान। आइए अपने इलाके के लोगों की तरबियत व तालीम, सेहत और रोज़गार की फराहमी के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर बेस्ट नेशन प्रोग्राम्स के चीफ ऑर्गेनाइज़र बनिए। आगे बढ़िए। बेस्ट नेशन पाकिस्तान के कारवां को लीड करने के लिए हर इलाके से बेहतरीन किरदार की हामिल सहब हसीयत शख्सियात अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।